السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیزم کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، دو فلسفے ہیں صوفیزم کے اندر۔ تو ایک کا نام ہے وحدت الوجود، دوسرے کا نام ہے وحدت الشہود۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا ہے؟ یہ صوفیزم کے دو چیپٹر ہیں۔ وحدت الوجود کے بانی جو ہیں وہ شیخ محی الدین ابن عربی کو سمجھا جاتا ہے، جو کہ شیخ رومی کے زمانے کے اندر تھے، شام کے اندر، اور ان علاقوں میں جو ہے ان کے مراکز تھے۔ محی الدین ابن عربی کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ میں کسی دن ویڈیو بناؤں گا ان کی شخصیت پر۔ یہاں پر صرف ہم وحدت الوجود کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وحدت الوجود کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا، ان کا جو فلسفہ ہے کہ یہ جو بھی یونیورس ہے، یہ کائنات ہے، یہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اور اگر آپ رگ وید پڑھیں گے یا آپ بھگوت گیتا، تو آپ کو اسی طرح کا فلسفہ معلوم ہوگا۔ رگ وید کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں ہیں کہ مکتی انسان کو تب ملتی ہے کہ جب وہ بالکل وہ خدا کی ذات میں، پرمیشور کے اندر بالکل وہ اس کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہاں پر وحدت کا کانسیپٹ ہے، اس کو نروان تب ملتا ہے، بدھزم کے اندر بھی ہے۔ تو صوفیزم کے اندر یہ ہے کہ خدا کی جو ذات ہے وہ اسی کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر، جو بھی کائنات یونیورسل کے اندر جو بھی چیز ہو، انسان ہو، جانور ہو، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، روشنی ہو، سورج، چاند، ستارے، خدا کی جو ذات ہے وہ یہ خدا کی ذات سے جدا نہیں ہے، اور اسی کے اندر خدا کی ذات ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ اسی لیے صوفی محی الدین ابن عربی پر بہت سے الزامات بھی لگائے گئے، اور بہت سے ہمارے علماء نے محی الدین ابن عربی اور شیخ رومی، ان کو پر کفر کے فتوے لگے ہیں۔ شیخ رومی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی راستے میں جا رہا تھا، تو یہودی شیخ رومی کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو جب اس یہودی نے سر اٹھایا تو شیخ رومی بھی ان کو سجدے میں گرے ہوئے تھے، کیونکہ یہ جو صوفی ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر خدا کی روح ہے، تو نفرت کیوں کریں کسی سے؟ تو بہرحال یہ جو وحدت الوجود ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے صوفیزم میں میڈیٹیشن کر کے، اپنی ذات کے اندر غور کر کے، سوچ کے اتر کر اندر، اور مرتبے ایسے آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات، جیسے منصور حلاج تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انا الحق۔ صوفیزم کے اندر پریکٹس کر کے بہت سی ایسی مشقیں آتی ہیں کہ انسان میڈیٹیشن کرتا ہے، اپنی ذات کی پاکیزگی، طہارت، اپنے اندر کی من کی صفائی کرنے کے بعد وہ انسان بہت اعلیٰ مرتبے پاتا ہے۔ پھر یہ دنیا کے اندر جو ہمیں وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ جو ہمیں یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دیوار ہے یا یہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ پھر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی دور اور قریب کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ پھر پرواز کرتا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی ہے ایک بزرگ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کتا جا رہا تھا راستے میں، تو جو ہے وہ راستے میں کیچڑ تھا، کتا آ رہا تھا سامنے سے، اور یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جا رہا تھا، تو میں نے کہا یہ کتا ہے، میں اس خشک راستے پہ ہو جاؤں گا، اور وہ کتا ہے وہ تو کیچڑ میں سے گزر جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل سے آواز آئی کہ تم نے اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھ لیا، تم کیسے سمجھتے ہو کہ کتے سے تم بہتر ہو؟ تو وقت آتا ہے ان کے اوپر، چونکہ وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، جانوروں کو بھی عزت دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر خدا کی روح ہے۔ وحدت الشہود جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں بھائی، ہر چیز کے اندر خدا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ خدا کی گواہی دیتے ہیں، یہ اس ایک کی گواہی دیتے ہیں، یہ الگ ہے، یہ خدا کی ذات سے بالکل الگ چیز ہے، یہ الگ ہے، یہ کائنات ہے اور وہ خدا ہے۔ تو وحدت الشہود اور وحدت الوجود یہ دو نظریے ہیں صوفیزم کے اندر، میں نے چاہا کہ آج آپ کو یہ بتا دوں۔ اور وحدت الوجود اکثر جو صوفیاء ہیں ہندوستان کے اور بر صغیر پاک و ہند کے، ورلڈ کے جو صوفی ہیں، وہ اکثر جو ہیں وہ میجورٹی وہ کس کو؟ وحدت الوجود کو ماننے والی ہے، وحدت الشہود کو بہت کم ہے، وحدت الوجود کو مانتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں صوفیزم جو ہے، جو صوفی اسکالر ہوتے ہیں، صوفی کو ماننے والے ہوتے ہیں، آپ روم کے سلسلے میں دیکھیں، رومی کے
رقص بھی کرتے ہیں، دف بھی بجاتے ہیں. خواجہ غریب نواز کے دیکھیں آپ، موسیقی بھی چل رہی ہے، نان مسلم بھی آ رہے ہیں، مسلم بھی آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس کو گلے لگاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر وہ خدا کی روح ہے، یہ خدا سے جدا نہیں ہے، تو نفرت کیوں کریں. بہت بہت شکریہ.